آپ میں اگلے مقرر سرفراست اعلیٰ آزاد پریس کلب قاضی جہانگیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ میرے خیال میں سب کو ایک بار ہی سلام دے دوں تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ سب بھی قابل احترام، سب کو میری جانب سے السلام، اور سب سے زیادہ جو پنڈال میں آج تاجر برادری بیٹھی ہے آپ کو بھی سلام۔ شہزاد عظیم صاحب کچھ انج بھی رہوں اوکھیاں سن، کچھ گل گئی ہفتہ توک بھی سی، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، سانو مرن دا شوق۔ بڑی تنقید، بڑے سوالات، بڑی پریشانیاں دیکھنے میں آئیں۔ شاید ہم یہاں کامیاب نہ ہوتے، میں اور راجہ ساجد صاحب، جہاں تک چوہے جہانگیر صاحب کی اور خواجہ شفیق صاحب کی معاونت ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ ان مجاہد مجاہدوں کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے جو جہانگیر صاحب اور راجہ ساجد صاحب ان کی معاونت تھی۔ تو سلولی 4 ماہ کا پروسیس چلا۔ 4 ماہ میں آج سلام پیش کرتا ہوں تاجر برادری کے سواری کو کہ آپ نے ہمارے حوصلے بڑھائے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کی تنظیم سازی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جتنی بھی تاجر برادری آج یہاں بیٹھی ہے۔ مدر سامی پریس کانفرنسیں بھی ہمارے خلاف کی گئی، کچھ سہولتکاروں نے بھی بہت اچھا کام کیا، کچھ عہدیداروں کو ورگلانے کے لیے فون بھی کیے گئے، کچھ ایسے معاملات بھی آئے کہ راستے بھی روکے گئے، بڑے محفل میں ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج ہم اس مقام پر دیں گے یہ میرے اللہ کریم اور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ آج ہم سرفرو ہو گئے، آج سب کچھ ان کے حوالے کریں۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، کہیں کمیاں رہ گئی ہوں گی، کہیں صدمے رہ گئی ہوں گی، یہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا کام کر دیا، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ 40 سال میں پہلی بار آج انجمن تاجرہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھی ہے۔ سب سے پہلے مشکلات کو چھوڑ دیں، جو مشکلات آتی ہیں وہ ملتان خان صاحب نے کہا کہ مرد وگارے دے کدے نہ ہارے گجن شیر بریلے مرداں ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے۔ وہ مشکلات ہم نے دل جوئی سے، دل لگئی سے اور لگن اور جستجو سے آپ کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔ آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ میں کچھ سوالات اٹھے تھے جو میری ذات پہ اور راجہ ساجد صاحب کی ذات پہ اس پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے تھے، ان کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میری ذات ہوتی شاید میں وہ جواب نہ دینا پسند کرتا، لیکن یہ مجموعی طور پر مجھ پر سوال نہیں تھے، راجہ ساجد صاحب پر سوال نہیں تھے، یہ سوال پوری اس کی بیوٹی پر تھے کہ ہم نے کیا کر لیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے امریکہ سے امپورٹ کیا گیا، آپ کی تنظیم بنانے کے لیے مجھے امریکہ سے امپورٹ کیا گیا۔ او میرے بھائیو، میں 15 سال سے ایک سواری میں ایک تاجر ہوں اور ایک ٹریڈ کی نمائندگی بھی کرتا ہوں اور ٹریڈ کا ممبر بھی ہوں، آپ کو شاید نہیں پتا۔ 15 سال سے ایک سواری میں ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا اور میں کاروبار کر رہا ہوں۔ پھر سوال اٹھا چار جواب، پھر سوال اٹھا ڈیرے چلائے جاتے ہیں، تنخواہ لی جاتی ہیں۔ آج یہ تاجر گواہ ہے کس نے ہمیں 10 روپے تک دیے ہیں اس کام کے لیے؟ آپ میں سے کوئی ایک ہم بتا انگلی اٹھا کے کہہ سکتا ہے جس نے ایک کاغذ کے لیے بھی ہمیں 10 روپے دے ہوئے؟ ہم نے تو اپنی جیبوں سے اپنی مساج کے مطابق آپ کے لیے کام کیا، ہم نے کسی سے نہ تو کسی پیسے کے لالچ میں کیا، نہ کسی کی جانبداری کے لالچ میں کیا، نہ کسی جماعت کے کہنے پہ کیا، ہم نے تو صرف خالصاً تاجروں کے لیے کام کیا، اور الحمدللہ ہمارا ضمیر آج بھی سرفرو ہے اور آئندہ بھی سرفرو رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بات چلی کہ قاضی جہانگیر وہ شخص ہے جس نے پریس کلبوں کو تقسیم کیا۔ آج مذاق کرنا چاہتا ہوں، راجہ نثار صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ 2009 میں بشارت سیل کی بنیاد رکھی گئی، راجہ نثار صاحب میرے پاس چل گیا کہ آپ بشارت سیل میں آ جائیں۔ میں نے ان کے کہنے پہ بشارت سیل پہ گیا، میں نے تو نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد پریس کلب کی بنیاد رکھی گئی، میں تو اس کو ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد آزاد پریس کلب 2014 اسکندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بنایا تھا۔ اسکندر صاحب میری آپ سے کبھی مشاورت کی تھی؟ میری مشاورت ہی نہیں تھی۔ 2016 میں نے جوائن کیا،
आजाद प्रेस क्लब 1998 से मैं साबित कर रहा हूँ। ख्वाजा इकबाल साहब इस चीज के गवाह मुहासिब लिखते थे, मेरे मुहासिब की नुमाइंदगी 1998 में ली थी। आपको किसी सहूलतकार ने गलत ब्रीफ किया है, आप पहले तहकीक कर लिया करें, उसके बाद सवाल उठाया करें। उसके बाद ताजरों का पैसा और वक्त ज़ाया किया। आज आप गवाह हैं, आपका कितना पैसा और कितना वक्त ज़ाया किया हमने तो आपको किसी जगह बुलाने की कोशिश नहीं की, हमने तो सिर्फ आपको ये कहा कि आप ट्रेड पे मैं आता हूँ। थोड़ा सा चेयरमैन साहब, माधुर्य साहब, थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाए, माफी का ले जाता हूँ। ट्रेड की बात करता चलो, उन्होंने कहा कि अगर ये 4 महीने की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी, अगर ऐलान करना था तो पहले दिन ही कर देते। ओ मेरे भाई, ये जमहूरी अमल था। ट्रेड क्या था कि अगर चकसवारी में हमारे पास 22 ट्रेड आए, कुल 26 ट्रेड है, 2 और आ चुके हैं, हमारे पास अभी 24 ट्रेड बन चुके हैं। ट्रेड ये था कि अगर कोई कपड़े वाले के मामला व्यापारियों के साथ, वो कपड़े वाला ही जान सकता है कि उसके साथ कैसे डील करनी है और उसको कैसे मिसालें ऐसी जो 24 ट्रेड है वो अपने अपने ट्रेड के बारे में जानते हैं। ट्रेडों की बुनियाद ऐसी है, मैं आपको आज बता दूं, अजीत आसिफ साहब यहाँ बैठे हैं, ये मुझसे बेहतर समझते हैं। ये आपने एक हाई स्कूल बनाया है, हाई स्कूल में 15, 16, 17 टीचर होते हैं। ये जो 15 रुकनी कमेटी बनी है, ये 15 टीचर हैं, उनमें एक हेडमास्टर बना दिया गया चौधरी शकूर साहब को, सीनियर टीचर चौधरी शौकत पाशा साहब को बना दिया गया है। अब ये आपके टीचर हैं, हाई स्कूल इन्होंने चलाना है, जो आपकी ताजिर बरादरी है, इस हाई स्कूल को इन्होंने चलाना है। कोई जूनियर होता है, कोई सीनियर होता है, कोई प्राइमरी टीचर होता है और कोई अव्वल अदरा को पढ़ाने वाला होता है। हाजी साहब ऐसे ही होता है स्कूलों में। ये स्कूल बना दिया हमने आपको। आप इन टीचर की जिम्मेदारी है, जो 15 रुकनी टीचर हैं, कि इन्होंने आपको किस सिमत लेके जाना है। आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपकी अच्छी तरबियत देनी है, आपकी या अच्छे सिस्टम में आपको डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो इसके बाद हम दोनों आज भी ये ऐलान करते हैं कि 2 साल बाद फिर हम तैयार हैं इंशाल्लाह 1 वोट और 1 इलेक्शन करवाने के लिए। हम अभी भी तैयार बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये प्रैक्टिकल हमने किया, बाजारों में गए, सिस्टम गया। मैं तो ये कहता हूँ, दीप जिनके महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो साहे में जो मसलहत को के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाहिश हूँ तख्ताहेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कहतों के यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अफसोस का मकाम यह है, कुछ सहूलतकारों ने ऐसे ऐसे ड्रामे किए कि जब हमने टेलर यूनियन के इलेक्शन करवाने के लिए डेट दे दी, सिस्टम दे दिया, शाम को पता चलता है कि कुछ सहूलतकार कहते हैं कि सवेरे इलेक्शन तो नहीं होने, मैं यार इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तक नहीं दे रहा हूँ, कर इस तरह छोड़ने। ऐसे ऐसे सहूलतकार भी थे, वहां दुकान पे गए, वहां दुकान पे थे, आप क्यों तैयारी कर रहे हो यार, वो इलेक्शन तो नहीं होंगे। और भाई आप सब लोगों ने, ताजरों ने 200-300 आदमियों ने इलेक्शन देखा, प्रोसेस देखा, कैसा प्रोसेस था, ये आपने जवाब देना इन लोगों को, आप इन सहूलतकारों को। मेरा काम था, मैंने आपको बना के दे दिया। और इलेक्शन मेरे घर में यहाँ काउंसलर हजरात बैठे हैं, उस दिन ये नहीं आ सके। वो इलेक्शन जैसे काउंसलरों के हुए थे, उससे बढ़ चढ़ टेलर यूनियन के इलेक्शन हुए। नवीद चौधरी साहब यहाँ खड़े हैं, रियाज कुरैशी साहब भी हुए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन दोनों को। एक एक दुकानी को भी उस वक्त पता चला जब इनके इलेक्शन थे कि हमारे टेलर की दुकानें कितनी है। एक एक दुकान पे जाके एक एक आदमी को राजी करके इन्होंने प्रोसेस को मुकम्मल कराया और इलेक्शन करवाया और जीत आ रही थी। और आज नवीद उस जीत के जरिए यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने क्या कहा, वो राजा ताजी साहब का जहांगीर साहब को पहला इलेक्शन करवा के हार गए। वो हम कैसे हार गए, लड़ने वाले और हम तो प्रोसेस को चलाने वाले थे। मैं ये कहता हूँ कि महलात में बैठ के ये बातें ना की जाए, ग्राउंड रियलिटी में आगे बात करें। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी इन ताजरों की है। ये ताजर अपना हक लेना भी जानते हैं और अपना हक बनवाना भी जानते हैं। ताजरों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद काफी सारे मसाइल आए, ट्रेड बने, ट्रेड आपने, और ये भी कह दिया गया
کہ اوے میں کا تم کو ہدایا جس کی ترکیب دیتی جانی سی تو پڑھنا سی تو بس جو کہ تو نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج راجہ سالم صاحب آپ کو پورا ریکارڈ دیں گے 762 دکانوں کا اس میں فون نمبر لکھے ہوں گے اس میں دکانداروں کے دستخط ہوں گے آج ہم اپنی طرف سے صدر کو حوالہ کریں گے اور صدر صاحب سے یہ کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو لیے امانت چھوڑ رہے ہیں یہ امانت آپ کے پاس محفوظ رہنی چاہیے 2 سال بعد پھر ہمیں ضرورت پیش آئے گی شاید قاضی جہانگیر راجہ ساجد آئندہ الیکشن کمشنر نہ ہو لیکن جو بھی بنے گا وہ اسی پہ عمل کرے گا اور مزید آپ کو دکانیں دیں گے اور 1 ووٹ 1 شاپ آپ کروا لیجئے گا ہم نے جو ریکارڈ مرتب کرنا تھا وہ مرتب کر کے آج ہم یہاں سے محفل میں کھائیں اور آپ کو دیں گے بعض دوستوں نے فیس بک پہ قاضی جہانگیر کی بدنامی کی کوشش کی ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں وَتِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلت دیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہو گیا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں آتا میں نے اپنے ایمان کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے تاجروں کے لیے تاجروں کی خدمت کے لیے یہ پروسیس کیا اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرا ضمیر میرا کردار آج بالکل مطمئن ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ حق پر کیا اور آج تاجروں کی برادری میرے سامنے کھڑی ہے مجھے تاجروں کے دلوں سے کیسے نکالو گے تم لوگ فیس بک پہ لکھ کے کیسے نجات دلاؤ گے مجھے میں تو آج قاضی جہانگیر راجہ ساجد آج تاجر کے دل میں بستا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تاجروں کو جہاں تک ہماری ضرورت پیش آئے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں ہم معاملت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امانت ہے مشورہ اچھا دینا بھی امانت ہے ہجوم دیکھ کر رستہ نہیں بدلتے ہم ہجوم دیکھ کر رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم یہ میں اپنے لیے نہیں ساتھ میں راجہ ساجد صاحب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 2 مرتبہ مجاہد تھے جو اس پورے 4 ماہ کے پروسیس میں رہے تھے ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم 1000 زیر قدم راستہ ہو خانوں کا یعنی خانوں کا کتنا ہزاروں کا راستہ ہو 1000 زیر قدم رہو راستہ خانوں کا جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم میں آخر میں 2 چیزیں آپ کو غور کرانا چاہتا ہوں آج جو بازار نے آج جو شہر نے آپ کو عزت اور پذیرائی دی ہے اس پر اگر آپ کام رکھے تو میرے خیال میں یہ بہت 40 سال میں انجمن تاجرہ ہوگی جو حقوق کی جنگ لڑے گی چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے چک سواری میں بے شمار مسائل حل کروائے آپ درد دل رکھتے ہیں چک سواری کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ پورا تعاون اس انجمن تاجرہ کے ساتھ اپنا جاری و ساری رکھیں گے جہاں پہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہیں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں میرے بہت اچھے بزرگ بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی یہ مجھ سے مجھ کو بہتر جانتے ہیں کہ میں 15 سال سے کہاں پہ تجارت کر رہا ہوں اور کیا کام کر رہا ہوں جہاں تک رہا کی بات صحافت کی تو صحافت میرا پروفیشنل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحافت میں بھی میرے ساتھ یہ ذات پریس کلب کے یہاں کھڑے ہیں ہم نے ہمیشہ رواداری کو برقرار رکھا ہم نے کسی کی عزت اچھالنے کی کبھی کوشش نہیں کی جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی شاید اسی کی سزا ہمیں ملتی ہے اور شاید ملتی بھی رہے گی لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے آخر میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ آج تاجروں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے غلط کام کیا یا صحیح کیا یہ فیصلہ آپ 15 رکنی کابینہ اور 762 دکانداروں پہ چھوڑنے جا رہا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آنے والے وقت میں آپ اپنا کردار کیا ادا کریں گے آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میرے خیال میں نے زیادہ ٹائم لے لیا میرے ہاتھ میں قلم خیر میرے ذہن میں اجالا میں صحافت کے حوالے سے بھی بات کر دوں میرے ہاتھ میں قلم خیر میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا والا مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں اور تو غروب ہونے والا بس